بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی مجبوری ہے، نواز شریف ضروری ہے، یہ جو نعرہ نہیں ہے سر، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت کیسے ہے، یہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ کو کل کے 2 ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو زندہ سلامت بچا کر یہاں سے لے جانے کے لیے پوری ایک موومنٹ ہے جو بن چکی ہے، اور اس میں جو عمران خان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں نا، جو عمران خان جڑا وٹ رہے ہیں، یا جو عمران خان کو بیچ کر اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سر فہرست جو نام سامنے آ رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ 2 گھنٹے، یہ مجھے ذرائع نے بتایا، اور وہ 2 گھنٹے کی ملاقات کے اندر لمبی چوڑی گلاں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کے اندرونی معاملات، پاکستان کی معاشی معاملات، پاکستان میں سائفر کی گفتگو، پاکستان میں جو انتخابات کے معاملات ہیں، پاکستان کی کابینہ۔ اچھا، یہ جو کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیوں اتنے بڑے وزیر بنا لینے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ سچی بات یہ ہے، اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو اتنے لوگ بنائے گئے ہیں، اس کے بعد بہت سارے کنفیوژنز نے جنم لیا ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہوئی ہیں، اور سیاسی لوگ اس بات پر اس اینگل پر سوچنے میں مجبور ہوئے ہیں کہ سارے لاتے نہیں ہوگا کہتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ تو وہ ساری معاملات کو ڈسکس کر کے تو انہوں نے جس بات پہ زور دیا، یا یوں کہہ لیں کہ جس بات پر امریکہ کے سفیر نے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کے درمیان اتفاق ہوا ہے، وہ انتخابات کا بروقت انعقاد، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال، اور یہ جو معاملات ہیں نا، اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ملٹری کورٹس میں، اب حسان نیازی آپ کے سامنے وہ پھڑیا بھائن نو تے چک کے تے انہوں دیتا، بس ملٹری کورٹ ان کیس کچھ چلے گا، وہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، رپورٹ آ جائے گی سامنے کہ لو جی بھاجی سزا ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، جو بھی ہوا ٹھیک ہے۔ بچے نے بہت غلط حرکت کی، بچہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو بچہ تو نہیں آتا ہے یار، بیرسٹر ہے، ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کا، اور سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہے، جو حرکتیں کرتا پھر وہ حرکتیں تو نہیں کرنے والی، کسی بھی صورت اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، اور مخالفت کرنی بھی چاہیے اس کی حرکتوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جو ان کے والد صاحب ہیں حفیظ نیاز صاحب، وہ بڑی ایک تکلیف کے مراحل میں سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے جو ہے مسائل کم سے کم کرے، لیکن خود وہ بذات خود بڑے اچھے آدمی ہیں حفیظ نیاز صاحب، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے حسان نیازی، اینوں مطلب ہوں سزا ہو یا جزا ہو، جو بھی ظاہر ہے عدالت نے فیصلے کرنے ہیں، مگر جو بھی ہو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ بس میں اتنی ہی گزارش کروں گا کہ چیزوں کو لکو کے نہ کرو، کسی کے ساتھ بھی انصاف ہوتا دکھائی بھی دے، اس اصول کے تحت کریں، جس کے ساتھ بھی کریں تو معاملہ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر وہ جو گفتگو ہوئی شاہ محمود صاحب کی اور ان کی، اس میں عمران خان کو باہر نکالنے کی گفتگو شاہ محمود نے کٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو اب ذرائع بتا رہے ہیں، دیکھیے وہاں پر چیزیں ظاہر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کسی کے دفتر میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، امریکن امریکن کے، برطانیہ کے، تو پائے نا وہ ریکارڈنگاں کر دینے، ایویں وہ بندہ سوچے کہ اگر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تو وہ ایویں بیوقوف آدمی، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں۔ تو اتوں کو جڑی مخبری کو چوہا کو رپورٹ کو ادھر ادھر سن گن ڈپلومیٹس کے ذریعے پھر آتی ہے نا باہر، اس میں سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ شاہ صاحب کا بہتا زور عمران دی رہائی تے رہی سی، شاہ صاحب کا بہتا زور تھا کہ انتخابات کا انعقاد بر وقت کروائیں، باقی اسی نبیڑ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے، اور چیزیں جو ہیں اس طرف جائیں گی، اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے باہر لایا جائے۔ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جمائمہ خان کی پہلی محبت ہے عمران خان، تو اتوں پائن کام شروع ہوا، انہوں نے اپنے کزن سے کہا، کزن ٹرمپ کا سن ان لا ہے، کزن نے جناب کو رائل فیملی آف سعودی عربیہ، ان سے کہا، چیزیں تو سر آگے بہت چلی گئی ہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، لوگ تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو سعودیہ اور
اسرائیل کے درمیان آپس میں ایک محبت پیار کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس میں جو ان کے انٹیلیجنس کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے سعودی انٹیلیجنس والوں سے کہا کہ یار عمران ساڈا بچہ ہے تو انہوں بچا دیو. لوگ تو یہاں تک باتیں کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے. یہ گفتگو ہوتی ہے, گوسپ ہوتی ہے, جو گپ شپ چل رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں چل رہی ہوتی ہے, کیفیز میں چل رہی ہوتی ہے, یہ وہاں پر چل رہی. تو میں اسی لیے اس کو کوئی یعنی اس پر کوئی بالکل سرٹن ہو کے بات نہیں کر رہا. شاہ محمود صاحب ملے ہیں, 2 دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک دفعہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر میں ناشتے کے اوپر ہوئی ہے اور وہاں پر جو ایمبیسڈرز تھے وہ میں آپ کو کل رات کے ولاگ میں بتا چکا ہوں. اور پھر دوبارہ وہ امریکن ایمبیسڈر کے طرف گئے ہیں, یعنی ان کے آفس میں گئے ہیں. وہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے تو اس لیے میں سرٹنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی فائدے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی شاہ محمود کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ عمران کو نہیں ہوگا کیونکہ عمران تے اعتبار کوئی نہیں کر رہا. یعنی سعودینز عمران کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. مہندے منہ پتہ نہیں کیڑی شے لگی سی. وہ ہر ایک کے بارے میں 1.5 گز کی زبان لے کے بیٹھے ہوتے تھے, ہر ایک کے بارے میں بولتے تھے. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ لوگ اپنا تیارہ دیتا واپس لے لیتے تھے, کڑیاں بیچ کے کھا گئے. یار یہ ساری باتیں لوگ نہیں بھولتے ہیں, یہ ہسٹری کا حصہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ فورگو نہیں کرتے ان چیزوں کو. ابھی عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن نظر ہے, انتخابات کے حوالے سے نظر ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں جو پارٹیز باقاعدہ طور پر اس سیٹ اپ کو لانے کا حصہ ہیں, حصے دار ہیں, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, سر انہوں نے ٹڈی پیڑ شروع ہو گئی. اب وہ چلاکیاں لگا رہے ہیں یا سچ مچ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا. میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی کہ یار سائز تو دیکھو کابینہ کا, وہ 16 وزیر تے 10 مشیر, وہ اتنے بڑے کیا کرنے ہیں؟ کون سی ثقافتی پالیسی بننی سر یہاں پر؟ آپ نے کون سا یہاں پر ہارمنی پیدا کرنی ہے جناب؟ ذرا سمجھاؤ سانوں. کون سی معاشی پالیسیز آپ بنا سکتے ہیں؟ آپ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. پھر کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ 1-2 منسٹر جو بنے ہیں وہ اپنے آفیسز میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پائن میں تھوڑی دیر لیے منسٹر نہیں آیا. یہ باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے وہاں پر. ہم نے لانگ ٹرم دیکھنا ہے, شارٹ ٹرم نہیں دیکھنا. لوگوں نے کہا لو جی پاجی کام خراب ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں یوتھیاں کی گل نہیں کہہ رہا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, اے جڑی پی ڈی ایم سی ساری دی ساری, یہ سمجھ رہے ہیں ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا. اچھا فرض کرتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, فرض کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یار تسی بچے سو. شہباز شریف صاحب جڑے نے یہ مطلب نکر پا کے سائیکل کا ٹائر چلاندے سن, وہ 7 سال دے سن. سر 72 سال دا بابا, وہ لگتے نہیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی دے کے رکھے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بچے نہیں ہیں وہ کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اصل زرداری جو ہے وہ کوئی مطلب کاکے چھنے نہیں ہیں, ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے انہوں نے, تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ ایک عجیب بات ہے جو وہ ان کی پارٹیز کہنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ تو تھی وہ صورتحال جو ہماری سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں. اب میں آپ کو وہ صورتحال بتاتا ہوں جو اس وقت اس حکومت کا فی الحال المیہ ہے. اور وہ المیہ کیا ہے؟ وہ المیہ یہ ہے کہ جناب اس حکومت کو وہ ویلکم نہیں ملا جو ویلکم ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کو خبر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ 70 ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا گیا تھا ایک کاکڑ صاحب کی تقریب حلف برداری میں. 70 کو سر صرف 4 آئے. 66 جو ڈپلومیٹس تھے وہ نہیں آئے, اور جو 4 آئے وہ سینٹرل ایشین ممالک کے لوگ تھے. کوئی میٹر کرنے والا ملک جنرل سانو کام میں نہ پائیں وہ نہیں آیا. مثلا چین نہیں آیا, امریکہ نہیں آیا, برطانیہ نہیں آیا, یورپی یونین نہیں آئی, ٹھیک ہے, جرمنی, فرانس سر نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویٹ
جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ملنا چاہیے تھا، اگرچہ وہ نگران اور آئین کے تحت آئے ہوئے ہیں، وہ ویٹ نہیں ملا۔ یہ بات الگ ہے کہ ٹونی بلنکن صاحب جو ہیں، امریکن جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے سفارتی ذرائع سے ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام دیا، اور ہمارے وزیر اعظم نے اس پر ٹویٹ کیا کل کہ تھینک یو ویری مچ، شکریہ تھا، ٹویٹ کیتا انہوں نے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن پائے نا جیڑا ہوں نا وارملی ویلکم، جیڑا ہوں نا کہ یار ہے بندہ ٹھیک ہے گا، وہ والا کام نہیں بنیا۔ اچھا وہ کیوں نہیں بنا؟ اسی چیز کے اندر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف مجبوری ہے، اسی بات کو دیکھ کے، کیونکہ جب ان کو وہ والا ویلکم نہیں ملا نا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، تو پاکستان نے تو آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے ری شیڈول ہونے کی ضرورت ہے، چیزوں کو ایک خاص سمت میں لے کر جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہو، اور ٹائم فیبرری تک ٹھیک ہے، ٹائم یعنی فیبرری میں ہو جائے تو میں سمجھوں گا ان کے مطابق ہوا۔ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ حلقہ بندیاں اور اس کے بعد جو شیڈول ہے اس حساب سے یہ جو ٹائم فریم ملا ہوا ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے۔ بہرحال 90 دن جو ہے میں نے کوئی نہیں اعتراض ہے گا جی، میں تو دس دفعہ آپ ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ ووٹ کے پانا ہے یا ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن ادروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ایک موجودہ نگران سیٹ اپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ تھوڑی دیر لے نہیں آئے، لمبا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، لمبی ریس کے گھوڑے ہیں سر، وہ تاثر جو ہے اس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جو دنیا نے ویلکم نہیں کیا، دنیا نے ان سے اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات نکل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو جلد انتخابات کروانے پڑیں گے، اور یہ لمبا عرصہ نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ پاکستان پیسوں کے بغیر نہیں چلنا۔ پیسے پائے نہ چین نے دیتے نے، نہ سعودیہ دین نو تیار ہے، اسرا وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہوئے گا تو اسی دے سکاں گے، کوئی بندہ تے لیاؤ، کوئی فیس تے لیاؤ، کدے منہ نو دئیے، آواز دے دئیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف مجبوری ہے، اور میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے اس میں اب رد و بدل پھر ہوں دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست ہے یار، یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو جو ایک فلم تھی کھلنائک، اس کا جو ویلن تھا نا، اس کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے روشی مہانتا کی بلیاں، اے پائے نا پاکستان کی سیاست جڑی کو روشی مہانتا دی بلیاں ٹائپ کام ہے گا جی، ایتھے گھنٹے چ پل چ کس ٹائم کی ہو جائے کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ ایسے تو سیاست میں ادروائز بھی آپ 2+2=4 نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کی سیاست میں تو پائن اکا ہی کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اور اب سیاسی جماعتیں اگر یہ سمجھ رہی ہیں یا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جناب ساڈے نال ہاتھ ہو گیا تو پائن ہوں تسی یہ گل کر کے مارکیٹ چاہو تو صحیح، دیکھو پھر تاڈے نال کیسا کیسا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو بچے نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اور آصف زرداری، وہ ابھی تک انہوں نے اس حکومت کو ویلکم نہیں کیا ہوا۔ نواز شریف کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، آصف زرداری کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ سب ویسا اچھا نہیں ہے جو بتایا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو میاں نواز شریف مجبوری ہے۔ میں آپ کو یہ بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جو نواز شریف یا زرداری یا عمران خان یا یہ سیاسی جماعتوں کے نظریات، ویسے سارے دیکھو جی ہو گئے نے ہوں تے پریکٹیکلی سارے کو جی ہٹا کر دینے، لیکن ان سب سے ہٹ کر گراؤنڈ کی بات بتائی ہے میں نے کہ اس کے بغیر سر نہ سعودیہ ٹرسٹ کرنے تیار جے، نہ قطر، نہ UAE تے نہ چین۔ ادروائز حالات اے نہ ہوندے، اے 70 جنے بلائے سن، سعودیہ چین تے آئے ہوندے نا، چلو امریکہ بھاویں نہ آندا، یہ تے آئے ہوندے نا، اے بھی نہیں آئے۔
تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب مجبوری بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔